قرآن پڑھا، قرآن نے بھی یہی بات کی، سب سے پہلے رب کی عبادت ہے اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہے۔ سرکار کا فرمان پڑھا، سرکار نے بھی یہی ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے وقت پر۔ اور اس کے بعد جب پوچھا گیا حضور اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے، سرکار فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ اکبر۔ والدین کے بھی اللہ رب العالمین نے حقوق بیان فرمائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پیارے محبوب آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرنی گئے تو وہ رب کی کرنی گئے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گئے، والدین کی خدمت کرنی گئے، والدین کے مقام کو سمجھنا گئے کہ رب نے کیا مقام عطا فرمایا قرآن میں اور مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارکہ سے کیا مقام عطا فرمایا۔ ابھی والدین کے مقام کو اسی انداز سے اس لحاظ سے بھی دیکھ لیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد کسی اور کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا گیا تو والدین کا ذکر کیا گیا۔ اسی چیز ہے کہ بندہ اندازہ لگا لے کہ کتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ رب نے اپنی عبادت کے بعد اپنی بارگاہ میں جھکنے کے بعد کسی اور ہستی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر ہستی کا ذکر کیا گیا اس کا کیا گیا جس کو ماں بھی کہا جاتا ہے اور باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی بھی گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا کے اندر موجود ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو والدین کی دہلیز میں جھک جائے، والدین کو راضی کر لے تو رب فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا۔ اگر والدین کو کوئی ناراض کر بیٹھا تو رب فرماتے ہیں میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ عطا فرما دیا، اعلیٰ عطا فرما دیا کہ مجھے راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ واقعی دخل ہے کہ آ جاؤ والدین کی دہلیز پہ، والدین کو راضی کر لو، میری بارگاہ میں بھی جھک جاؤ، والدین کی دہلیز پہ بھی جھک جاؤ، والدین کو بھی راضی کرو، والدین کی خدمت کرو۔ جب تمہارے والدین راضی ہو جائیں گے، راضی ہو کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے نا، میں رب بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الصلاۃ لمیقاتھا، سرکار فرماتے ہیں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کو ادا کیا جائے، وقت پر نماز کو ادا کیا جائے۔ قرآن پڑھیں تو ادھر بھی ہمیں وہی تعلیمات ملتی ہیں، سرکار کا فرمان پڑھیں تو ادھر بھی ہمیں وہی تعلیمات ملتی ہیں، کوئی تضاد نظر نہیں آتا، کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ رب کا قرآن پڑھا تو رب نے فرمایا سب سے پہلے میری عبادت ہے، سب سے پہلے میری عبادت ہے، میری عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، میں معبود ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، مجھے ہی سجدہ کیا جائے، سرکار کا فرمان پڑھا جائے۔ سرکار سے جب سوال ہوگا حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے، سرکار فرماتے ہیں قال الصلاۃ لمیقاتھا، سرکار فرماتے ہیں کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جب اس کے بعد پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے، سرکار فرماتے ہیں بر الوالدین، بر والدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ قرآن پڑھا، قرآن نے بھی یہی بات کی، سب سے پہلے رب کی عبادت ہے اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہے۔ سرکار کا فرمان پڑھا، سرکار نے بھی یہی ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے وقت پر۔ اور اس کے بعد جب پوچھا گیا حضور اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے، سرکار فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ اکبر۔ یا